معجزہ سنتے ہیں، عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے اور تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ملک شام کے حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا خوف سوار ہو گیا۔ تو قوم بنی اسرائیل ہمت ہار گئی اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 سال تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس گراب و گیا میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیرے تھی۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے ایک چشمے سے خود بھی پانی پینے لگے اور اپنی سواریوں کو بھی، یعنی جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید میں اس واقعہ اور معجزہ کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔